جہان ہے، جیئیں گے تو کام چلے گا. یہ کہتے ہیں نہیں مال ہے تو جہان ہے، یعنی پہلے پیسے بنانے چاہیے، کاروبار بچانے چاہیے، لوگ بچے نہ بچے. یہ تصور کے ساتھ اگر ملک چلایا جائے گا تو یہ بڑا خطرناک ہے. لہذا ان کی کورونا کے اوپر، یہ ایک وبا ہے، عالمی وبا ہے، اور یہ کسی بھی بڑے چیلنج سے بڑا چیلنج ہے، کیونکہ یہ دنیا کے اندر اور خاص طور پہ پاکستان جیسی معیشتوں کو، جہاں پہ ہمیں ایک طرف صحت کی مسائل ہیں، وہیں ساتھ ہی ساتھ ہماری معیشت کو بہت بڑے مسائل بلا شبہ ہوں گے، معاشرت کو ہوں گے. اس کے لیے اس حکومت کی کوئی تیاری نہیں ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے قومی ہم آہنگی کی ضرورت ہے. بار بار ساری سیاسی جماعتوں نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے، اور ہر دفعہ گالیاں دی گئی ہیں جواب میں، انکار نہیں کیا گیا، جواب میں گالیاں دی گئی ہیں، اور ہم نے وہ بھی برداشت کی ہیں، اس لیے کہ ہم قومی یکجہتی کی حیثیت سمجھتے ہیں. وہ جنگ تھی، دہشت گردی تھی، سیلاب تھے، عالمی رسپانس تھا، کشمیر تھا، ان تمام ایشوز کے اوپر جب پاکستانی قومی قیادت نے اکٹھے بیٹھ کے یکجہتی کا ثبوت دیا اور یکجہتی کا ایک میسج دیا، نتیجتاً اس کا اثر قوم کے اندر بھی ہوا اور باہر کے لوگوں نے بھی ہماری آواز سنی. آج ہم بری طرح اس کو لیک کرتے ہیں، اور یہ حکومت بنیادی طور پہ فاشسٹ ہے، اور فاشزم میں مشاورت نہیں ہوتی، فاشزم میں مخالف کو ختم کیا جاتا ہے، مخالف آواز دبا دی جاتی ہے، کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے. یہ ان کے ہتھ کنڈے ہیں. اور آج کی اس میٹنگ کے اندر NFC کے اوپر بھی جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا، ہم تو بہت عرصے سے اپوزیشن کی جماعتیں کہہ رہے تھے، جب سے یہ حکومت آئی 18ویں ترمیم، صوبائی خود مختاری اور NFC کو انہوں نے فوکس کیا تھا. بنیادی طور پہ 18ویں ترمیم کے ذریعے ہم نے پاکستان کے قوم پرستی کے ایشو کو حل کیا تھا، ہم نے پاکستان کے ان سلگتے ہوئے مسائل کو حل کیا تھا جس سے کوئی ٹھنڈی ہوائیں آنی شروع ہوئیں، اور پاکستان کے خلاف جاری پراپیگنڈے ہمارے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے راستے چھینے گئے، ختم کیے گئے. آج یہ پھر وہ اس بحث کے ذریعے کھولنا چاہتے ہیں. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس بحث سے نکلے گا کیا، یہ اور کچھ حاصل کر سکے نہ کر سکے، لیکن یہ ملک کا نقصان بڑا کر جائیں گے. ہم اس کو یہ مطالبہ کر رہے ہیں. NFC کا مسئلہ وسائل کی تقسیم نہیں ہے، وسائل کا کم ہونا ہے. ہمارے دور میں ہم نے اپنے دور میں 1100 ارب سے 2100 ارب تک پاکستان کے ٹیکس ریونیو کو لے کے گئے تھے، ڈبل کیا تھا. مسلم لیگ 2100 سے 3850 پہ لے کے گئی تھی، ڈبل کیا تھا تقریباً. اور یہ حکومت دعوے کرتی تھی، اور ہمارا اپنا ٹارگٹ تھا کہ اگلی گورنمنٹ ہماری یا مسلم لیگ کی اگر آتی تو ٹارگٹ اگلے سال کا 6000 ارب کا تھا. یہ تو کہتے تھے کہ ہم 8000 ارب کریں گے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکے، اور اب کورونا کے پیچھے چھپ رہے ہیں. حالانکہ کورونا شروع ہونے سے پہلے، کورونا کی تباہ کاریاں تو فروری مارچ میں شروع ہوئی، اس سے پہلے ہی یہ اپنے ٹیکس ریونیو کے، یہ اپنے مینوفیکچرنگ کے، یہ پاکستان کے زراعت کے جتنے اہداف ہیں وہ سارے مس کر بیٹھے تھے، اس میں یہ فیل ہو چکے تھے. اور اب ان کا اور برا حال ہے. تو ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آمدنی بڑھانا ایشو ہے، صوبوں سے آمدنی لینا ایشو نہیں ہے. بلکہ جب صوبوں کو 18ویں ترمیم میں اختیارات دیے گئے تھے، وسائل بھی اس کے ساتھ دیے گئے تھے، ذمہ داریاں دی گئی تھی، محکمے دیے گئے تھے، تو ساتھ وسائل بھی دیے گئے تھے. وہ اسے ایک فارمولے کے تحت تھے، اور اس کا تصور یہ تھا کہ آنے والے سالوں میں ٹیکس ریونیو بڑھے گا. ہمیں تو کہتے تھے یہ بڑی خراب حکومتیں ہیں، لوگ ان کو ٹیکس نہیں دیتے. یہ تو بڑے نیکوکار آ گئے تھے نا، لوگوں نے لائنوں میں لگ کے ٹیکس دینے تھے. کدھر گئے ان کے وہ دعوے؟ لہٰذا ہم گورنمنٹ کے اس غیر آئینی اقدام کو آج کی APC مسترد کرتی ہے. NFC کے نوٹیفیکیشن کو واپس لیا جائے، وہ آئین کے متصادم ہے، اس میں کوئی ایڈوائزر بیٹھ کے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا. لہذا صدر پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے، حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس کو واپس لیا جائے، منسوخ کیا جائے، اور آئین کے مطابق NFC کا جو نیا نوٹیفیکیشن ہے، جو آئین کی روح کے مطابق ہے، اس کو جاری کیا جائے اور آگ سے نہ کھیلا جائے. اسی طرح لوکس اس وقت پاکستان میں ایک بہت بڑی وبا ہے. جس طرح ہم نے ان کو کورونا کے اوپر بار بار کہا کہ لاک ڈاؤن کر لو پہلے 2 مہینے کا، اور انہوں نے بالکل ڈینائی کیا، اور آج نتیجہ کیا ہے؟
آج کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا پچھلے بجٹ میں ساری قومی قیادتیں, خاص طور پہ آصف زرداری صاحب کی سپیچ موجود ہے, انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے پچھلے بجٹ, آج نیا بجٹ ہے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ ملک کے اندر ٹڈی دل آ رہا ہے, آنے والے وقت میں یہ بہت بڑا خطرہ ہوگا اور یہ پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کرے گا, اس لیے کہ فوڈ انسیکیورٹی ہو جائے گی. اور آج وہ بات ثابت ہو رہی ہے. اس وقت ہماری بات نہیں سنی گئی. جب وہ ایک وبا کے طور پہ پھیل گیا ہے, وہ اتنی بڑی عذاب بن گیا ہے, اب ہمیں فوج لانچ کرنی پڑی ہے. تمام اداروں کو باہر کی دنیا سے مدد مانگ رہے ہیں اور آج بھی اس پہ توجہ کم ہے. اور اس کا علاج نکالنے کے لیے ٹائیگر فورس کا نام کل پرائم منسٹر صاحب نے لیا. ہمیں حیرانگی ہے جب سے ٹائیگر فورس بنی ہے, یہ ٹائیگر فورس کا کہتے ہیں, وہ ہم نے ایک ویب پورٹل بنایا تھا, اس پہ لوگوں نے رجسٹر کیا ہے. میں نے کل بھی ان سے گزارش کی کہ اگر آپ چاہیں تو ہم اس کے ثبوت دے دیں گے. ویب پورٹل پہ لوگوں نے نام ضرور ڈالے ہیں, رجسٹر وہ ہوئے ہیں جو ان کی تحصیلوں اور ضلعوں سے ان کی تنظیم نے نام بھیجے ہیں. لہذا آپ اس ٹائیگر فورس کا میں بتا تو دیں, کرونا میں اس کا کیا رول رہا, آج تک اس ٹائیگر فورس نے کہاں کوئی امداد پہنچائی, کہاں لوگوں کو اویئرنیس کی, اور آج لوکس کا مقابلہ, ٹڈی دل کا مقابلہ کرنے نکلے ہیں. ان کے پاس کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, یہ بر وقت فیصلے نہیں کرتے. اور ٹائیگر فورس کو بھی آج ہم نے ٹوٹل اس کو بالکل مسترد کیا ہے. سٹیل ملز کے ملازمین کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا سٹیل مل کے اوپر بہت سارے لوگوں کی نظریں ہیں, اور آج بھی عمران خان صاحب کی ٹیم میں, ان کے گرد و نواح میں وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سٹیل مل کے اوپر بہت پرانی نظر رکھ کے بیٹھے ہیں, اس کی زمین کے اوپر. یہ وہی تھے جو کل مشرف کے دور میں بھی سٹیل مل کو پرائیویٹائز کر کے اس کی زمین کھانا چاہتے تھے. آج پھر مختلف ناموں سے وہی کام ہو رہا ہے. اس حکومت نے تو کہا تھا, اسد عمر صاحب نے تو فرمایا تھا کہ سٹیل مل کے ملازموں, میری یہ تقریر سنبھال کے رکھنا, اگر حکومت نے اس مل کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی تو میں پی ٹی آئی چھوڑ کے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. آج سٹیل مل کے ملازم اسد عمر کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس حکومت نے کہا تھا کہ ہم سٹیل مل, ہم ریلوے, ہم پی آئی اے, یہ جو گھاٹے میں ادارے ہیں, ان اداروں میں اعلیٰ بورڈ لائیں گے, اور ان بورڈز کے ذریعے کمپیٹنٹ بورڈز لائیں گے, اچھے چیف ایگزیکٹو لائیں گے, اور ان اداروں کو منافع بخش بنائیں گے. آج قوم پوچھتی ہے حضور والا, 20 مہینے میں آپ سٹیل مل کا بورڈ تشکیل نہیں دے سکے, چیف ایگزیکٹو نہیں بنایا. پی آئی اے کے اندر تو آپ نے اسینشل سروسز لگا کے وہاں تو آپ نے سرکاری ملازم بٹھا دیے جن کو سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ یہ غلط ہے, لیکن آپ کو سٹیل مل کی ریوائول کی توفیق نہیں ہوئی. اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ, یعنی سارے جہان کا خرابی انہی مزدوروں میں ہے. 1.5 سال سے اگر ہماری غلطی تھی, مسلم لیگ کی غلطی تھی, ماضی کی کسی حکومت کی غلطی تھی, آپ تو غلطیاں درست کرنے آئے تھے. قوم کو بتائیں تو صحیح پہلے کہ آپ نے اس مل کو چلانے کے لیے, ٹھیک کرنے کے لیے, گھاٹے سے نکالنے کے لیے کیا کیا. آنسر از نتھنگ. اور پھر کہتے ہیں کہ جی دنیا میں تو جی یہ 3,000 ٹن کی مل ہے, 10,000 ٹن کی مل ہے, 10 لاکھ ٹن کی ملیں چل رہی ہیں. تو حضور والا آپ اس مل کو پھر کیوں بیچ رہے ہیں؟ اور ہم نہیں بیچنے دیں گے, ہم اپنے مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آج کی اے پی سی میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ ملک میں بڑی تیزی سے مہنگائی بڑھ رہی ہے. آج ہمارے شرکاء نے اس پہ بڑے سیریس کنسرن کا اظہار کیا کہ ہماری حکومت, خاص طور پہ پنجاب حکومت میں بس ہے, آئے دن اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اور حکومت میں بس ہے. چینی پہ کمیشن بنایا کہ ریٹ بڑھا کے, پچھلے اسی سال ریٹ بڑھا کے شوگر ملوں نے, اور انہوں نے جھاڑی لگائی ہے, ٹانکا لگایا قوم کو کوئی 100, 150, 200 ارب کا, اور کمیشن بن گیا. کمیشن نے رپورٹ دے دی. پہلی رپورٹ آئی کہ جناب اس سال میں 2019-20 میں, یہ جو آخری مہینوں میں چینی کے اندر فراڈ ہوا ہے, اس کا احتساب کیا جائے. جب اپنے لوگوں کے نام آ گئے, پھر اس پانی کو گدلا کرنے کے لیے کہا کہ نہیں 5 سال کا احتساب کرو. بالکل کرو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. 10 سال کا کرو, بالکل کوئی اعتراض نہیں. اب سنا ہے 1985 تک لے جانا چاہتے ہیں. اور بابا آپ 1945 تک لے جاؤ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ جس کام کے لیے آپ نے جس کمیٹی کو بنایا تھا, ٹی او آرز دیے تھے, پہلے آغاز اس کا کریں, اس سے آغاز کر کے اس کا جزا سزا کریں, اور اس کے بعد جو فیصلہ کرنا ہے
ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، بالکل کریں. اور آج کی اے پی سی نے، میں بڑے بھاری دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج کی اے پی سی نے اس معاملے پہ کبھی پیپلز پارٹی کے آل پارٹیز کانفرنس کے بعد قمر زمان قاہرہ. Rawan News Network. Subscribe our YouTube channel and click on bell icon for latest updates. Rawan News Network.